السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شریک گفتگو ہوں گے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار جنید، یہ آج تم نے دیکھا وہ جو سربجیت تھا دہشت گرد ادھر جو قید تھا؟ دہشت گرد نہ کہو، دہشت گرد نہیں کہنا اس کو، دہشت گرد نہیں کہنا. کیوں جی؟ تمہیں ایسی کوئی ہدایات نہیں ملی یار؟ نہیں، مجھے تو کوئی ہدایات نہیں ملی. میں دنیا چینل پہ ہوتا ہوں جناب. آپ کو ملی ہیں ایسی ہدایات؟ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، بات کیا کرنے لگے تھے؟ میں یہ کہنے لگا تھا کہ اس دہشت گرد کو انہوں نے فوجی اعزاز سے دفنایا ہے انڈیا والے. وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ادھر جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. اس کے عوض وہ جو جن لوگوں سے اس کا جھگڑا ہوا ہے ان کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے. بلکہ وہ جیل کا تمہیں پتہ ہے عملہ جو ہے سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ، تینوں کو معطل کر دیا انہوں نے. میرا خیال ہے کہ ہندوستان نے کچھ جذباتیت یا جلد بازی میں غلط قدم اٹھا لیا ہے. اس کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ دفن کر کے. نہیں، جذباتیت نہیں، وہ تو کافی دنوں سے پاکستان کے خلاف جو ان کی جذباتیت ہے اس سے کام لیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہندوستانی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ تھوڑی سی اجلت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے. کیوں کہہ رہے ہو یار؟ انہوں نے سارا پلان کر کے جان بوجھ کے صحیح کیا. نہیں میرا خیال ہے اپنی طرف سے تو انہوں نے پلان کر کے سارا کیا. ہندوستان کی منشا یہ تھی کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پاکستان کو دباؤ میں لیا جائے. اب ان سے معاملات کنٹرول اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ایک کمزور وکٹ پہ وہ کھیل گئے. بالکل، یعنی دیکھو نا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو بہرحال اپنی جذباتیت اور ایک جو اس کا نیشنلزم ہوتا ہے وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہندوستانی کی نظر سے سارے معاملے کو دیکھو کہ کس قدر غلط موقف اپنایا ہے کہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس کی آخری رسومات کرنا. اور سربجیت کو کہنا کہ وہ بھارت کا بہادر بیٹا تھا، ہمیں اس پہ ناز ہے اور اس کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچو ایک ہندوستانی کی نظر سے کہ سربجیت نے خود اپنے دفاع میں آفیشلی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میں تو شراب کا سمگلر تھا، میں تو پھیرے لگاتا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ کے دہشت گرد بنا دیا ہے. اب شراب کے ایک سمگلر کو آپ قومی ہیرو کا درجہ دے رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ اگر دونوں میں سے ایک بات کو درست تسلیم کر لیا جائے، یا تو وہ شراب کا سمگلر تھا، دوسری بات یہ ہے اگر پاکستان کا موقف تسلیم کیا جائے کہ جناب یہ تو دہشت گرد تھا اور جاسوس بھی تھا، دہشت گرد بھی تھا، تو پھر آپ نے ہندوستان نے جو اس کو پروٹوکول دیا ہے، جس طرح کے ری ایکشن کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستانی الزامات کی توثیق کر رہے ہیں. سیدھی بات ہے نا کہ آپ کی خدمات رائے گاہ نہیں جائیں گی. بھئی کون سی خدمات ہیں؟ یہ وضاحت تو کرو کہ سربجیت کی وہ کون سی خدمات ہیں. ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا مارے ہیں، وہ انڈیا کی تو خدمات ہی تو بس پہ ادھر کئی بندے اس نے شہید کر دیے، بم بلاسٹ کیے ہیں اس نے، اور فوجی اعزاز کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کی گئی. بھئی اس کی آخری رسومات میں راہول گاندھی سے لے کر اکالی دل کے بڑے رہنماؤں کی شرکت، وہ تو ایک طرف. راہل تو خیر چلو چھوڑو، راہل تو میں نے سنا ہے کہیں نائی کی دکان کا افتتاح ہو تو وہاں بھی چلا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے قومی اعزاز کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کرنا، یہ تو سیدھا اس کو آپ یار اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ دہشت گرد. بالکل. آپ دیکھو نا جس نے ادھر بم بلاسٹ کیا، اور ادھر یہ جو اس نے کہا نا کہ میں شراب کا سمگلر تھا، اس سے پہلے وہ یہ بھی مان چکا ہے، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے کہ ہاں میں نے بم چلائے ہیں، دہشت گردی کی ہے. اور اس پر حملے سے 2 روز پہلے تک ہندوستانی حکومت کا سربجیت کے جرم کے حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں تھا. گو کی کیفیت میں تھی، کبھی اس طرح کا موقف، کبھی دوسری طرف کا موقف. لیکن جب وہ جیل کے اس واقعے میں مارا گیا ہے تو ہندوستانی حکومت نے سربجیت کی لاش کو سر پہ اٹھا لیا اور پاکستان کے خلاف ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. اور دیکھو نا تم، یہ جو اس کی بیٹیاں آئی تھیں اور جو اس کی بیگم آئی تھی اور بہن آئی تھی، انہوں نے ان کی آہو بقا سن کے تو تکلیف ظاہر ہے ہوئی. ایک انسان کی موت تھی اور اس کی سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے. ہمیں اپنے جیل کے نظام پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ یہاں پر انسان کس طرح مارے جاتے ہیں. اور بہرحال وہ ایک سینسٹیو قیدی تھا، اس کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر انتظامات کیے جانے چاہیے تھے. انتہائی شرمناک واقعہ ہے، مطلب ہماری انتظامیہ کے لیے واقعتاً اس میں کوئی دو آرا نہیں. یہ اگر اس بات پہ اسے قومی اعزاز کے ساتھ آپ اس کی تدفین کر رہے ہیں اور اس کو ایک ہیرو کہہ رہے ہیں اور بہادر بیٹا کہہ رہے ہیں، تو خدا کے واسطے یہ بھی دیکھیں ہماری ہمدردیاں اس کی بچیوں کے ساتھ، اس کی بیگم کے ساتھ کہ اس کی موت واقع ہوئی ہے.
مگر دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اس کے جو بم بلاسٹ کیے ہوئے ان سے بھی بے شمار یہاں بچیاں یتیم ہوئی ہیں اور کئی سالوں سے رو رہی ہیں, کئی بیوہ ادھر ہو گئی ہیں خواتین, وہ کئی سالوں سے بیچاری اپنی بچوں کی پرورش کے لیے کھجل ہو رہی ہیں, ان کا باپ ان کے سر پہ نہیں رہا. یہ بھی تو دیکھیں نا, اور اس کی وجہ بھی یہ سربجیت صاحب ہی تھے. اچھا دوسری طرف تم دیکھو کہ ہندوستان کی جیل میں پاکستانی قیدی ثناء اللہ پر جو حملے کا واقعہ ہوا ہے, اس نے ہندوستان کی جو اخلاقی پوزیشن ہے اس کو مزید کمزور کر دیا. فوری طور پہ جوابی ایک کاروائی کرنا جو ہے اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا نا. دیکھو نا, سربجیت پر جو حملہ ہے اس کے حوالے سے تو دو آرا ہو سکتی ہیں نا, کہ ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا موقف یا پاکستان کا موقف ہے کہ قیدیوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے اور قیدیوں نے اس پر حملہ کیا ہے. اس پر ہندوستانی حکومت کا یا ہندوستانی حکام کا ایک اپنا سٹینڈ ہو سکتا ہے, اور بہرحال اس کی انویسٹیگیشن بھی آرڈر کی ہوئی ہے, جوڈیشل انکوائری بھی ہو رہی ہے, وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اس کے جواب میں جو ثناء اللہ پر حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں ہے, وہ تو سیدھی انتقامی کارروائی ہے. اور جب پاکستانی جیل میں ایک ہندوستانی قیدی پر حملہ ہو جاتا ہے تو لامحالہ فوری طور پر کسی بھی جیل کی جو انتظامیہ ہے اس پر یہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جو غیر ملکی قیدی ہیں ان کی حفاظت کو مزید مؤثر بنائے. لیکن کچھ بھی ایسا نہیں کیا گیا, تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی ہے جو دانستہ طور پر کی گئی ہے. ویسے جنید اس جو انتقامی کاروائی ہے اس کا تو کافی حد تک ہر بندے کو یہ تھا کہ یہ ہوگی ضرور. ہاں, فاروق عبداللہ جو کشمیری لیڈر ہے ہندوستان نواز, اس نے 2 دن پہلے بالکل دو ٹوک انداز میں بیان دیا ہے کہ اگر ہندوستانی قیدیوں پر اس طرح کے حملے ہوئے تو پھر ہم اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ پائیں گے اور پاکستانی قیدیوں پر اسی طرح کے حملے ہوں گے. واضح طور پر چلو اس کو تو چھوڑو نا, میں اس بات سے بڑا پریشان ہوں کہ تم دیکھو ادھر جو واقعہ یہ ہوا ہے اس کے رد عمل کے طور پہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ایک مٹھی نظر آتا ہے. ہاں, وہ سارے مل کے تو پڑ جاتے ہیں اور انہوں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا, اور اس سے وہ جتنا بھی استفادہ کر سکتے تھے اپنی ملک کی حوالے سے انہوں نے کیا ہے. ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت ہی شرمناک صورتحال. ہاں بالکل, دیکھو نا کہ کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے, کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے, کوئی اینکر کچھ کہہ رہا ہے, کوئی اینکر کچھ کہہ رہا ہے, اور اس سارے کے اندر جو ہے وہ اپنا این جی اوز اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں. بالکل. دیکھو نا ذرا کہ یار خدا کے واسطے تھوڑا سا اپنے ملک کی وقار کو مد نظر رکھو, تھوڑا سا اس بات کو ذہن میں رکھو. میں کہتا ہوں یار ملکی وقار کو بھی ایک طرف رکھ دو بھائی, انسانیت کے وقار کو تو ذہن میں رکھو. انسانیت کے حوالے سے بھی کوئی ایسا جرم نہیں کر بیٹھے ہم لوگ کہ آپ بالکل ہی ٹھنڈے یک ہو جائیں اور ادھر وہ باں کرنا ایسی ویسی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے, پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. ایک لوگ جو دیکھو آپ ایک ملک جو ہے وہ ایک دہشت گرد کو ایک یا چلو سمگلر کو جو اس کے منہ سے مانا ہوا ہے کہ اس کو ایک بہادر بیٹا اور ہیرو پینٹ کیا جا رہا ہے اور قومی اعزاز کے ساتھ اس کی آخری رسومات منائی جا رہی ہیں. خدا کے واسطے اپنے انسانوں کو بھی انسان سمجھو, ان کی بھی کوئی عزت ہے, کوئی وقار ہے, کوئی طاقت ہے, اس کا مظاہرہ کرو یار. بالکل انہیں ٹھلے پڑ جاؤ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلسل تقریریں کرنے سے سیاسی رہنماؤں اور لیڈروں کے گلے بیٹھ گئے. ہائے ہائے ہائے, صرف گلے نہیں بیٹھ گئے, خود بھی وہ بیٹھ گئے بیچارے. اتنا ہی زیادہ تقریریں کر کر کے تھک گئے. ہوئے ہوئے ہوئے, پہلے دن تو ان کی آواز ایسی کراری نکل رہی تھی, میرے عزیز ہم مطلب میں آپ کے علاقے میں کھڑا ہو گیا ہوں, ووٹ دے کر کامیاب بنائے مجھے. ایک ہفتے کے بعد بیچارے ان کی آواز دال سیمیوں والے جیسی ہو گئی. میرے عزیز ہم وطنو, مجھے ووٹ دو جناب, میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کو انشاءاللہ بڑی اس علاقے میں ترقی دوں گا. آپ فکر نہ کریں, آپ ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ رائے گا نہیں جائے گا, آپ کی خدمت کروں گا. اس سے اگلے ہفتے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, بس کے ہاکروں والی وہائی ہوگی جو شام کو 8:45 بجے نہیں ہاکر کی وہائی ہوتی. لارلے 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 لارلے. ابھی تو 5 دن ہیں, اللہ معاف کرے. تم دیکھنا آخری دن کی تقریریں کس طرح ہوتی ہیں.
तकरीरें भी तो बहुत सारी कर रहे हैं ना वो लोग, रोजाना 4-4 5-5 जलसे कर रहे हैं। ये सिर्फ तकरीरें करने से ही नहीं गले खराब हो रहे, सारा दिन बोलते हैं तकरीरों के अलावा भी। इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, मुकाबला इतना सख्त है कि बड़े बड़े लीडर यार खंबे को देखे तो उसको भी सलाम कर देते हैं, सलाम भाजी की हाल है, ठीक ठाक, इंशाल्लाह मैंने वोट दो तुम कामयाब करागा, ਤੁਹਾਡੇ ਚ बिजली दौड़ेगी, फिक्र ना करो। इन दिनों में तो हर एक के साथ रिश्तेदारी निकाल रहे होते हैं और हर एक को झूठे वादे कर रहे होते हैं। यार बकरी के साथ सलाम दुआ लेनी शुरू कर देते हैं अगर गली में चल रही हो तो। बकरी बेटे मोटा मोटा काजर मोटा मोटा स्वादी ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬੇਟਾ, ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਬਕਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਜੇ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ही। दरख्तों के साथ बातें शुरू करते, टाली मासी टाली की हाल है, ठीक है, वोट देना ही सानू मासी टाली, साडी घुम्मत आ गई तो तेरे ते आम भी लगणगे, फिक्र ना कर तू। टाली भी अपनी है ना जी, साडे पिछले पासे जेड़ा बोर्ड लगा होता सी ना जी, ओदी कदर लगदी जी। बेचारों को याद ही नहीं रहता कि घर आ गए हुए, अपने बच्चों को कह रहे होते हो बेटे रोटी दे दियो, मैं तुहाडी गली बनवा देंगा। अजीजी साहब, इलेक्शन कैंपेन बाकी अपने जोरों पे है, ऐसी जोरों पे सोए हुए तकरीरें कर रहे हैं उम्मीदवार। तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, और पखा चला दियो मैनू गर्मी लगन डई है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ भी बढ़ गया है और इंतखाबी मुहिम में पजीराई भी मिली है। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शिद के। हमारे मुर्शिद के पास इतना हौसला आ कहां से गया ये बात कहने का कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है? क्यों भाई जी, अगर नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीरों में लतीफे सुना रहे हैं तो मेरे मुर्शिद पाक ने लतीफे सुनाए। अजीजी साहब, क्या कहा गया? मुर्शिद ने कहा है कि हमारा ग्राफ बढ़ गया है। तो बढ़ जाता है, इसमें कौन सी बात है, बाल बढ़ सकते हैं तो ग्राफ नहीं बढ़ सकता। नाई ने कहा ही होगा ना मुर्शिद पाक को कि सरकार थोड़ा थोड़ा पीछे से ग्राफ बढ़ा हुआ काट दूं, तभी मेरे मुर्शिद ने कहा, ऐसे तो नहीं ना कहते मुर्शिद। फैसलाबाद में यूपीएस का रेट 7 वोट और मोटरसाइकिल 15 वोटों पर हासिल की जा सकती है। मोबाइल फोन और इजी लोड की सहूलत भी मौजूद है। वोटर धड़ाधड़ मुस्तफीद होने लगे। हाय हाय हाय, ये मोटरसाइकिलें तो कोई दरवेश तकसीम कर रहा है, वरना अल्लाह माफ करे वोटर तो ऐसी ऐसी फरमाइश डाल रहे हैं उम्मीदवारों को, उम्मीदवार बेचारे कादे रह गए, खज्जल हो गए गलियों मालों में सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। वो क्या कहते हैं कि बंदा एक वोट की खातिर कितना पैंडा कर। यार ऐसा ऐसा मंजर देखने को मिला कि एक उम्मीदवार बेचारा गली में गया, उसने जाकर दरवाजा खड़काया, माई बाहर निकली, हाँ पुत्र कह रहे, उसने कहा अम्मा जी वोट मुझे डाल दे। मैंने कहा अच्छा पुत्र तेनू ही पावांगे वोट, चंगा होया तू आके जाए कोठे तो कपड़े ते ला के ले आता। मुंडा मेरा घर कोई नहीं ते मेरे गोडे च दर्द, जा मेरा पुत्र दौड़ गया ते आवी जे वोट लेना ही ते। वो मेरे महल्ले में राणा बरकतुल्लाह नहीं जो खड़ा बेचारा, मुझे सुना रहा था, कहता है जी मैं एक महल्ले में वोट लेने के लिए गया हूँ, बाहर बाबा चारपाई बिछा के बैठा हुआ था, कमीज उतार के उसने रखी हुई थी, धोती बंद के बैठा हुआ बेचारा। मैंने जाके कहा चाचा जी सलाम अलैकुम हजूर, मुझे वोट देना आपने। हला तेनू ही देंगे, कंघी फाड़ते पीछे लक ते मार यार। कहता यार आधा घंटा मैं बाबे के लक पे कंघी फेरता रहा और ऊपर से मुझे तड़ियां लगा रहा था। जरा खबे मोटे ते फिंसी है ए ना फेमी, वरना मैं वोट नहीं देना। और कहता है बदकिस्मती देखो, आधा घंटा मैं एहतियात के साथ फेरता रहा कंघी फिंसी बचा के। बस मैंने मुंह आगे करके सिर्फ इतना ही कहा कि बाबा जी हुण बस करा तो फिंसी फेस गई। कहता कंघी खो के मुझे कहता दौड़ जाते इतनी देर। कल तेरा मुखालिफ उम्मीदवार 3 घंटे फेरदा रहा कंघी, उन्हें फिंसी नहीं फेरी ना बराबर। जेड़ा एक बंदा फिंसी नहीं बचा सकता, उन्हें साडा महल्ला किथों बचाउणा, दौड़ जाए तू। लाहौर चिड़ियाघर में कमीशन के लालच में जानवरों को गैर मियारी खुराक की फराहमी मामूल बन गई। बहुत बुरी हालत है यार, ये मैं सुबह उठा हूं तो कोई 12 मिस बैले आई हुई थी रेच की। हाँ यार, 2 उसने मैसेज भी किए हुए थे पुलिस कॉल में। मैसेज
پھر میں نے ملایا فون, میں نے کہا چاچا مبارک ہو, فون لے لیا. کہتا دوا کرا فون کا, پہلے میری بکواس سنو. اتنے دن ہو گئے نہ تم نے چکر لگایا, تمہیں کو خیال کرنا چاہیے ہمیں. ہسبے حال میں تم نے کیوں نہیں بتایا کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہی. میں نے کہا یہ تو چاچا ریچھ زیادہ ہی تپا ہوا. میں نے فٹافٹ سکوٹر نکالا اور نکلا, چڑیا گھر پہنچا. اور میں نے کہا خیر ہے کہنا یار درویشا بھیا بہت بری ہوئی ہے ہمارے ساتھ. وہ کہتا میں ریچھ ہوں, یہ میں ریچھ ہوں, مجھے بنمانس کے بچے ہوئے ملوک ڈال دیتے ہیں یار. اوپر سے مجھے کہتے ہیں کھا چاچا چہری ہے چہری. کہتا میں نے کہا یہ چہری ہے کیوں منو چار دے ہو, یہ چہری ہے. کیڑی چہری ہے جہاں 8 بی نکلن دے. وہ چہری چتے ایک گٹک نکل دیا کیوں مجھے پاگل بنا رہے. میں درختوں سے شہد اتاروں کے کھانے والا جوان تھا, اب مجھے ملوکوں پہ لگا دیا تم لوگڑی. زمانے نے مجھے چرس پہ لگا دیا اور چڑیا گھر نے ملوکوں پہ لگا دیا. اب میں نے کہا چاچا ریچھ تم تسلی رکھو, میں ابھی بات کرتا ہوں انتظامیہ سے. میں نکلنے لگا ہوں تو پیچھے سے شیر نے وائے مار دی. میں نے کہا خیر ہے شیر جی, خیریت ہے پاجی, ہوا کیا؟ کہتا میری بھی سن کے جا, میرے وال کدھر کو پیسی چ روٹی نہیں ہوندی میری. اوے میں وڈا گوشت روتوں باسی کھا کھا کے بیمار ہو گیا. اور میں کنی ہری کیا مینوں چھوٹا گوشت بھی تھوڑا جہا کھوا دیو تو نام مراد فراد کر دے دے. اوے وڈے گوشت نو چھوٹا چھوٹا کر کے میرے اگے پا دے دے. اور میں کہا الیکشن تے میرے کزن, میرے پھوپھی دے پتر, چاچے دے پتر 2-3 لاکھ روپے مہینہ کرایہ لین دے, میں چڑیا گھر چ کھجل ہو ڈے. میں نے کہا پا شیر تو حوصلہ رکھ, میں ابھی بات کرتا ہوں, میں جا رہا ہوں ادھر عملے کی طرف ہی. جانے لگا ہوں تو ادھر سے بنمان ہی نے بلا لیا. آئی کاکا ادھر ہے نا, ادھر آج تینوں ریچھ تے شیر ہی نظر آؤندے نے, یہی بندے نہیں نظر آؤندے تینوں. اے پتر خوراک دا راٹا اونی دیر تک نہیں مکنا جنی دیر تک دا ٹھیکہ نہ بدلن گے. تینوں پتا کئی سال ہو گئے اکو بندے نو ٹھیکہ دیتا ہے انہوں نے. بھائی کادی ایمانداری ہے تے کاڈا ایڈا اچھی خوراک سے پڑھائی کرن دے ہے جہدے کول ٹھیکہ ہی نہیں بدلیا جا رہا ہے. سمجھ گیا نا ساری گل. اے پیسے پوہے دا چکر ہے پتر, تو گل نہیں سمجھے گا یار. میں بنمانس ہو کے سارا کچھ سمجھنا, تو یہ ہو کے کچھ نہیں سمجھنا. اب میرے ال ویکھ لے, سندھے چھولے کھوا کھوا میرا ناس مارتا نہیں. اور میں کہا مینوں ڈاکٹر نے کوئی سبزی منع نہیں کی تھی, کو آدھا کلو گاجرا بھی پھڑ لیا کرو. اگوں نام رات آتے نے جنہ کھادیاں گاجرا ٹھڈ انہاں دے پیڑ. گل کر میرا پتر انہاں نوں جا کے, اب مینوں پھر دسنا بھی ہوں ابھی نہ ٹوٹ جائے کدھر. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب ٹو مچ پالیٹکس ڈسکس کر لیا ہم نے, کچھ شاعری وغیرہ ہو جائے. Yes, because I am also literary personality, that's why I agree with you. ہاں واقعی. تو کوئی غزل وغیرہ عرض کریں جی, آپ کو غزل وغیرہ عرض میں ادھر عدالت میں پیش ہوا ہوں, عرض کروں. اچھا ارشاد کریں. بہت اسے تو یہ کہنا چاہیے نا ارشاد کرے, میں خود کہوں گا عرض کریں, پھر کمبینیشن بنتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پبلک بھی کہہ رہی ہو عرض کریں تو شاعر تو ٹگے کا ہو گیا نا ادھر. پہلے آپ عرض کریں, اپنا پہلے آپ ارشاد کریں پھر میں عرض کروں. اچھا جی چلے میں عرض کرتا ہوں. جی جی. ڈاکٹر خورشید رضوی کی ایک غزل ہے. واہ واہ واہ, خاموشی سے اور توجہ سے, کوئی مذاق نہیں چلے. ظاہر ہے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب ایک بزرگ آدمی ہیں, ان کی غزل انشاءاللہ میں ادب سے ہی سنوں. بہت بڑا نام ہے. بے شک کلام بھی بڑا ہے ان کا. جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں, ہائے ہائے ہائے, جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں, مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں. ہائے ہائے ہائے, مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں. واہ واہ واہ.
کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد. ہائے 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 بالکل ٹھیک ہے, گھوم میں اترا ہوا نہیں نکلتا بال بھائی. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. ہائے ہائے ہائے, بہت مشہور شعر, بہت مشہور شعر ہے ڈاکٹر صاحب کا. واہ. تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا ہے عشق, تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا ہے عشق, نہیں جی نہیں. تم کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں. واہ 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 واہ. مت سمجھ میرے تبسم کو مسرت کی دلیل, مت سمجھ میرے تبسم کو مسرت کی دلیل, جو میرے دل تک اترتا ہے یہ وہ زینہ نہیں. ہائے ہائے ہائے. خامشی کاغذ کے پیرہن میں لپٹی خامشی, خامشی کاغذ کے پیرہن میں لپٹی خامشی, عرض غم کا اس سے بہتر کوئی پیرایا نہیں. ہائے 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 ہائے. عرض غم کا اس سے بہتر کوئی پیرایا نہیں. بیوٹیفل, بہت خوبصورت. کب تلک پتھر کی دیواروں پہ دستک دیجئے, کب تلک پتھر کی دیواروں پہ دستک دیجئے, ظاہر ہے تیرے سینے میں تو شاید کوئی دروازہ نہیں. ہائے 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 ہائے. کب تلک پتھر کی دیواروں پہ دستک دیجئے. ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ میں تو پتھر ہی کھڑکا رہے ہوتے ہیں باہر. یار یہ شعر بہت زبردست ہے, ذرا غور سے سننا. واہ جی واہ. ان سے مل کر بھی کہاں مٹتا ہے دل کا اضطراب, واہ. ان سے مل کر بھی کہاں مٹتا ہے دل کا اضطراب, عشق کی دیوار کے دونوں طرف سایہ نہیں. ہائے 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 بہت ہائے خوبصورت. ہائے ہائے. عشق کی دیوار کے دونوں طرف سایہ نہیں. ہائے ہائے ہائے. یوں تراشوں گا غزل میں تیرے پیکر کے نقوش, وہ بھی دیکھے گا تجھے جس نے تجھے دیکھا نہیں. ہائے ہائے. وہ بھی دیکھے گا تجھے جس نے تجھے دیکھا نہیں. واہ واہ واہ. ایونڈی سے علی خان پوچھتا کرینہ کو دیکھا ہے؟ یار کیا لو جناب, اس کے ٹکر پہ یہی اپنا کلام پیش کرنے لگا ہے ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو جناب میں تابع دار ہوں اور فین ہوں, ٹکر ذرا میری اس سے ہوتی ہے, اس لیے میں کلام اپنا ضرور سناتا ہوں, ورنہ پھر مجھے محلے میں لوگ کہتے ہیں کہ پا جنید سے تم ہار آئے ہو. میں پروگرام نہیں کرنے آتا, میں تو اپنی طرف سے اس سے متقع لگانے آتا ہوں. اور یہ سطح متقع اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس سے کہیں پھینٹی پڑ رہی ہو تو میں جا کے منٹیں شروع کر دیتا ہوں, مجھے اس سے زیادہ مارو جناب. اس لیے اسی متقع کے مطابق متقع کے مطابق چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش غزل کا متقع عرض ہے. عرض کیا ہے. ارشاد ارشاد. اس کو کہنے دو. اب میں نہیں کہوں گی, اب میں نہیں کہوں گی. عرض کیا ہے. دلشاد یار چلو ارشاد یار. یہ بات ہوئی نا. لا جی متقع عرض کیا ہے. جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ میں کنگلا نہیں, جیب میری چیخ اٹھتی ہے نہیں ایسا نہیں, نہیں ایسا. کب نکلتا ہے کوئی تھانے پھڑے جانے کے بعد, صرف رشوت کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں, جن کراتا پھر رہا ہے دم کے چھوٹے جان اب, جن کراتا پھر رہا ہے دم کے چھوٹے جان اب, سانس پر میری سنا ہے اب کوئی سایہ نہیں. ناشتے پر سالے نے انوائٹ کر کے یہ کہا خالی ہاتھی آ گیا ہے ناشتہ لایا نہیں, دوسرا بدلے وفاداری تو لوٹا ہے جناب, اپنی باری سب یہی کہتے ہیں میں لوٹا نہیں. ویل سیڈ. بس سلیکشن تک میری خاطر مدارت ہے کمال, بس سلیکشن تک میری خاطر مدارت ہے کمال, جیت کر بولے گا سوری میں نے پہچانا نہیں. بولی رشتے والی باجی لڑکے میں کیا عیب ہے, آنکھ میں جمہوریت ہے ورنہ یہ پہنگا نہیں. ہائے 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 ہائے. بولی رشتے والی باجی لڑکے میں کیا عیب ہے, آنکھ میں جمہوریت ہے ورنہ یہ پہنگا نہیں. ہیر سے کہہ دو کہ اب سے ویر سمجھے رانجھے کو, ہیر سے کہہ دو کہ اب سے ویر سمجھے رانجھے کو, روز ایزی لوڈ والا عشق یہ چلتا نہیں.
जो मेरा दुख दर्द समझे कौम का हमदर्द वो, किसके हक में बैठना है ये अभी सोचा नहीं, बाहरले मुल्कों में जाके बैठ जाते हैं ये फिर, कौन है कि जिसने मेरा पोस्टर पाड़ा नहीं। और हासले मुतक्का शेर अर्ज कर रहा हूँ, हासले मुतक्का है ना यार, समझा करो। बिल्कुल हासले मुतक्का है जी वही कार का रोना। 1.5 घंटा दे के लेक्चर बीवी से आखिर कहा, यानी तुमको इतना समझाने का कुछ फायदा नहीं। अजीजा भाभी भी देख रही हैं। ये 1.5 घंटा दे के लेक्चर एंकर से आखिर कहा, बीवी से नहीं है यहाँ, यानी तुमको इतना समझाने का कुछ फायदा नहीं। असल मुतक्का तो इनके साथ है ना। यस यस यस, बस जरा इल्मी सतह पर इससे कुछ बेहतर हूं मैं, वरना जाती मेरे इसके दरमियां फड्डा नहीं। या मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये आखिरी शेर जरूर ऑन एयर करो। नाज़रीन, तालीम के साथ असातिज़ा के दीगर फ़राइज़ यानी इलेक्शन ड्यूटी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक मोहतरम उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर मजीद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, शुक्रिया अल्लाह। सुना आप बहुत घबरा रहे हैं इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं, जाने से। ऐसी कोई बात नहीं जनाब जी, घबराना किस बात से है? घबरा नहीं रहा, मैं तो रो रहा हूँ। क्यों? हुआ ये है जनाब अली के 2 जगह पे ड्यूटी लग गई है। ओह, अब जिसको भी जाके कहते हो कि यार मेरी 2 जगह पे ड्यूटी लग गई है, भाई जी मैं उधर ड्यूटी करूँ या इधर आगे से झाड़ना शुरू कर देते हैं। अफसर कहते हैं बंदे बनो, बहाने ना लगाओ, मेरी तरफ तुम्हारी ड्यूटी है, खबरदार अगर दूसरी तरफ लगी है जाओ कटाओ जाके। दूसरी तरफ जब पहुंचते हो तो उधर भी यही फिल्म चलती है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम ड्यूटी से बच रहे हो, चलो जाके दूसरी तरफ ड्यूटी कटाओ। अब मैं कहाँ से ड्यूटी कटाऊं जी, मुझे बताओ जरा। सोनी कोई नहीं रहा जनाब, बाकायदा एक वो क्या कहते हैं कि दहशत का समा फैला हुआ है। मुझे तो पता चला आपने झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया है, बीमारी का बहाना लगा दिया आपने। नहीं तो जब 2 जगह पे ड्यूटी लगी और दोनों बंदे दोनों अफसर जो है वो लड़ रहे हैं, तो उसके बाद मुझे ये बताएं, 1 मिनट जरा, अब मैं बहाना ना लगाऊं तो और क्या करूं जाके? किस बीमारी का बहाना किया आपने? हाँ जी। किस बीमारी का बहाना किया? जी बीमारी क्या बतानी है, मैंने उनको बताया है कि मुझे ये बीमारी है। ये आँख की प्रॉब्लम है? और नहीं जी आँख का नहीं जनाब, मैंने उनको बताया कि भाई जी मुझे ये बीमारी है कि मेरा पेट खराब है। आगे से अफसर हंसना शुरू हो गया, कहता गल सुना मजीद और इलेक्शन में पेट का क्या काम है? मैंने कहा शाबाश है, वो पेट का ही तो काम है, पेट की खातिर ही तो सारे इलेक्शन लड़ते हैं। और मैंने कहा भाई जी मेरा पेट खराब है, मैं बार बार बाथरूम में जाता हूँ, कितना बुरा लगेगा बाहर 600-700 बंजा लाइन बना के खड़ा हो और मास्टर मजीद कह के 1 मिनट और उठ के चला गया। और मैंने कहा बुरी बात है भाई जी मुझे रहने दो। अच्छा छुट्टी मिल गई है? नहीं जी छुट्टी नहीं ना मिली। ओहो, तो अब इसका मतलब है ड्यूटी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी जी। तो डरते किस बात से मास्टर साहब? यार डरता नहीं हूँ मैं नहीं डरता। देखो मैं अल्लाह के फजल से दलेर आदमी हूँ। अच्छा। पिछले इलेक्शन में भी मैं घबराया नहीं, अल्लाह बड़ी सख्त उधर लड़ाई हो पड़ी। अच्छा। हाँ बस वो एक उम्मीदवार को मैंने कहा यार तुम्हारे बंदे ज्यादा अंदर, बाहर निकालो अपने बंदे जल्दी करो। वो कहता अच्छा जी निकालता हूँ। ले जी मैं बाहर गया है तो बाहर से जाके 6-7 और बंदे लेके आ गया और वो बदमाश थे बदमाश। अब देखो जरा एक एजुकेशनिस्ट बैठा हुआ ड्यूटी पे, बदमाश अंदर आ गए। हाय 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 हाय। लो जी उनमें से जो सबसे तगड़ा बदमाश थे ना बड़े बार वाला, वो आगे आया, मुझे आगे कहता जरा खड़ा हो ना। और मैंने कहा तमीज से बात करो, मैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ। कहता अफसरा जरा खलो तो सही। मैं कहा यार ना कर अफसरा जरा क्या खुदा दा वास्ते। और जिंदगी में कभी कभी तो मौका मिलता है कि हमारे साथ अफसर लगता है और तुम उस अफसर को भी खजल कर रहे हो। अफसर को अफसरा कह दिया और कहता खिलौने के थे कुटन लग पवा। जी मैंने उस पर रोब डालने के लिए एकदम छलांग लगा के मैं खड़ा हुआ। वो नहीं डरा, जितनी तेज मैं उठा उतनी तेज ही उसका हाथ था। अच्छा। था की आवाज आई है। मैं घबरा इतना गया हुआ था कि मैं इधर उधर देखने लग गया हूं। मैंने कहा शायद किसी को थप्पड़ पड़ा है। कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी इधर वाली साइड सुन्न हो गई है।
پھر مجھے خیال آیا کہ تھپڑ تو مجھے پڑا. اس کے بعد میں نے اینک اتاری اور ملنا شروع کیا. اور میں نے کہا بھائی جی آپ نے سیدھا قانون کے منہ پہ چپیڑ مار دی. لو جی بغیر کوئی سوچے سمجھے اس نے دوسری سائڈ پہ ٹھا چھڑی. وہ میں نے کہا اب یہ کس حساب میں ہے؟ کہتا ہے پہلی میں تینوں ماری سی باجی قانون نو گئی ہے ہن تینوں ماری ہے. جنید صاحب یقین کرو غصہ مینوں صرف اس کو نہیں چڑھیا کہ میں نے کہا شکر ہے یار عزت بچ گئی. ماسٹر صاحب 2 تھپڑ اس نے مار دیے, عزت کہاں سے بچ گئی؟ نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, عزت بچ گئی. تھپڑ تو دیکھے جو وجنے ہوندے نے وہ وجدے ہی نہیں. تھپڑ ہمیشہ وج جاندا, جہے تھپڑ نے وجنے نا انہاں کولوں تسی بچ نہیں سکدے. ایک 12 تے ایک تھپڑ یہ وجدے ہی وجدے نے. تسی دیکھو نا ذرا 12 بھی 2 واری وجدے نے اور تھپڑ بھی 2 وجے. یہ 2 تو مینوں 12 یاد آیا. لو جناب عزت اس طرح بچی کہ یہ جو مجھے تھپڑ لگے ہیں جنید صاحب, یہ تھپڑ لگنے سے کوئی 2-3 منٹ پہلے میرا سنڈو جو میرے ساتھ ہی ڈیوٹی کر رہا تھا وہ اٹھ کے باہر نکلا. بڑا اچھا خاصا تگڑا بندہ ہے, اپنی اس کی 6 کلے زمین بھی ہے. یہ دانت بھی اس نے سونے کا لگوایا ہو. آخری کوٹ بھر کے چائے کا اس نے رکھا ہے تو کہتا ہے یار میرا ذرا دل گھبرا رہا ہے میں باہر جا رہا ہوں. یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھنی تھی نا, وہ ایسے باہر نکلا پیچھے سے تھپڑ بج گئے مجید کو. اگر اس کے سامنے تھپڑ بج جاتے گھر جا کے وہ اپنی بیگم کو بتا دیتا ساری زندگی سالی میری نے میری بیوی نے تانے دینے. غریب آدمی کا المیہ بھی دیکھو کیا ہے کہ غریبی رشتہ داروں کے سامنے عزت بچی رہے, بس اسے عزت بچنا ہے. جی عورتیں عزت نہیں جی بچ دی اس ملک سے, غریب آدمی کی عزت اینی جی کہ سامنے کسی دے نہ ہوئے. جماعت صاحب میں نے تو آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آخری الیکشن میں آپ نے ایک امیدوار کے حق میں جعلی ووٹ بھی ڈلوائے. جواب دینا. اچھا آپ کو پتہ لگ گیا؟ جی مجھے پتہ ہے. چلو آپ بریک شریک لے لیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا چلے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک میں نہیں یہ بات کر لیں. چلے ماسٹر جی اب بتائیں آپ نے جعلی ووٹ پیسے کھا کے ڈلوائے تھے؟ ناجیہ بیٹے اتنی لمبی بریک ہوتی ہے آپ کی, آپ کو بات بھولی نہیں ہوئی. لو جی یہ جو آپ پیسے کھانے والی بات کر رہے ہیں مجھ سے قسم اٹھوا لیں, جہاں مرضی مجھے لے جائیں حاشا وکلا میں حلفن کہہ سکتا ہوں میں نے پیسے نہیں کھائے. پیسے نہیں کھائے زندگی میں کبھی نہیں کھائے. کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندگی میں کبھی پیسے نہیں کھائے. ہاں کسی سے کبھی کوئی روٹی ٹکر کھا لیا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. پیسے نہیں کھائے کیا مطلب؟ پیسے میں نے نہیں کبھی کھائے. آپ یقین کریں کوئی بندہ ایسا آپ کو نہیں نظر آئے گا جو پیسے کھاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے 5 روپے کا نوٹ کسی نے کھا لیا, کسی نے 10 کا نوٹ کھا لیا. چھوٹے ہوتے کھا لیتا ہے بندہ, وہ ٹھیپا پھنس جاتا ہے گلے میں, وہ بچپن ہوتا ہے. بڑے ہو کے کبھی پیسے نہیں بندہ کھاتا. لو جی یہ جو آپ نے بات کی ہے الیکشن کی جعلی ووٹ ڈلوانے کی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل اس کی. یہ ہے پپڑیا نے میری ڈیوٹی لگی, گاؤں بڑا اتھرا تھا. مجھے کسی نے بتا دیا کلیگ نے کہ بات سنو مجید, اور جہاں تم جا رہے ہو نا وہاں ایک سے ایک بڑا بدماش کھڑا ہوتا ہے الیکشن پہ. اتنا میرا نکلا ہوا, مت میری بجی ہوئی, سائیکل پکڑ کے میں پہنچ گیا ڈیوٹی پہ. لو جی جب ڈیوٹی پہ پہنچا ہوں یار ہر بندہ بندوق لے کے پھر رہا ہے, ہر بندہ بندوق لے کے پھر رہا ہے, ہر بندہ بندوق لے کے پھر رہا ہے. لو جی جس جگہ پہ میری ڈیوٹی تھی وہاں پہ جو بندہ ایک امیدوار تھا اس نے آ کے مجھے میں دیکھو اللہ کو جان دینی ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, اس نے میری بڑی عزت کی. اچھا کہتا ماسٹر صاحب آپ کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے. اچھا ساتھ ساتھ وہ بات کرتے ہوئے اس نے اپنی پستول صاف کرنی شروع کر دی میرے سامنے اور بہت قریب تھا, اتنا قریب تھا کہ اس کے اوپر میڈ ان اٹلی لکھا ہوا بھی میں نے صاف پڑھ لیا. لو جی ساتھ ساتھ وہ بندوق صاف کرتا گیا تو کہتا ہے ڈیوٹی آپ کی ہے یہاں پہ حضور, ایک بات آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کہا جی کرو ریکویسٹ جناب, بندوق پھاڑ کے تو ہی ریکویسٹ ہی کرنی. کہتا کہ مجھے آپ کے ادھر پولنگ اسٹیشن سے جیتنا ہے, ہارنا نہیں چاہیے مجھے. لو جی میں نے کہا جناب اگر ہار گئے تو, اس نے زور سے کڑک کر کے بندوق بند کی.
میرا آپ یقین کریں ترا نکل گیا میں ایسے ہوا ہوں زور سے اینک میری نیچے جا پڑی میں نے کہا یار اور تھوڑی دیر دور رکھ اس کو خدا کے واسطے اوپر سے میڈ ان اٹلی ہے اس کا تو فائر بھی نہیں مس ہوتا درے کی ہو تو بندہ چلو ایک ایڈوانٹیج لیتا ہے کہ شاید یار فائر مس ہو جائے اور میڈ ان اٹلی بندوق اوپر سے بالکل قریب مجید کے لو جناب میں نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ کی جناب تابع داری کریں گے فکر نہ کریں آپ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ میں مانتا ہوں کہ جب ڈیوٹی کا ٹائم ہوا کہ تو اس کے بندے آئے ہیں دیسی ککڑ دیسی گھی میں تلا ہوا انہوں نے لا کے میرے آگے رکھا ہے پتہ نہیں انہوں نے چلنے دیا باقیوں کو ایسے ہی محسوس ہوا ہے جیسے میرے گھر سے روٹی آئی ہے اچھا لو جی مجھے روٹی لے کے آیا بندہ وہ سیانا تھا یا اس کو وہ چودھری کے بندوں نے سمجھایا ہوا تھا روٹی رکھ کے مجھے اونچی ساری کہتا لاؤ خالو جی روٹی میں سمجھ گیا کہ یہ باقی لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے رشتہ داری ہے اس لیے روٹی لے کے یہ کوئی رشوت نہیں ہے میں نے بھی آگے ذرا اور لوگوں کو چاکھا دینے کے لیے اونچا سا کہا میں کہا مہربانی پتر ہے مان سلام کہیں اس پہ اس نے مجھے گور کے دیکھا بھی اچھا پھر مجھے ریپیٹ کرنا پڑا بہن اور اسلام کی پتر بھائی اتنا ہوا ہے وہ روٹی میں نے ضرور کھائی ہے دیسی اور کچھ نہیں لیا آپ نے نہیں بالکل نہیں آپ یقین کریں کوئی ایسی بات نہیں بعد میں اس نے 2 بوریاں چاول میرے گھر بھیجی ہے پیسہ نہیں میں نے لیا یقین کرو پیسہ نہیں لیا میں حاشا کلا بالکل ٹھیک ہے تو مجھے اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا ہاں 10,000 روپیہ دیا تھا کہ یہ بچوں کو دے دیا بچوں کو دیا اس نے مجھے نہیں دیا اور میں نے بھی کوئی مانت میں خیانت نہیں کی میں نے بھی سیدھا جا کے بچوں کی ماں کو دیا میں کہا لے بھائی انہوں نے مامے نے بھیجی نے وہ گہران ہو کے پیسے پھڑ کے کہندی ہے قبرستان گئے ادھر ایک دم مجھے یاد ہے اس کا تو ایک ہی بھائی تھا وہ فوت ہو گیا ماسٹر صاحب ذرا بریک لگائیں آپ نے اپنے پولنگ بوتھ پہ کم از کم 150 کے قریب مسترد شدہ ووٹ جو تھے وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں کاؤنٹ کروا دیے تھے بہت اچھے یہ پچھلا انٹرویو میں نے اچھا بھلا عزت کا دیا تھا اس دفعہ تو آپ نے میرا سارا کچا چٹائی کھول کے رکھ دیا کیمرے بند کر لو پھر اگر یہو جی گلاں کرنی اگے کہڑے بچے استاداں دی عزت کرتے ہیں جڑا ہور تسی سارے کام کھول کے اپنی عزت کروانے کے لیے آپ خود بھی تو کچھ کریں نا بہت اچھے یعنی 5 سال بعد یا 10 سال بعد اول تو 5 سال بعد کبھی ہوئے ہی نہیں پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے اگر الیکشن آ ہی جاتے ہیں اور غلطی سے بچوں کے لیے 10,000 پکڑ لی ہے تو آپ نے ماسٹر کی ٹوٹل عزت 10,000 کی کر دیا ہے جی واہ جی واہ کیا بات ہے اور حضور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5 سال 10 سال جتنے بھی ڈیوٹی دیتے ہیں ایمانداری سے دیتے ہیں بچوں کو ایمانداری سے پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دیکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ انہوں نے مستقبل روشن کرنا ہے ہمارا انہوں نے ملک سنبھالنا ہے مگر بچے اب عزت نہیں کرتے استاد کی جناب پہلے کوئی عزت نہیں رہی بیٹا جی آپ یقین کریں اتنا بے عزت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اب استادوں کو کل مجھے ایک بچہ نیا آیا کلاس میں مجھے کہتا ہے جی نائٹ کے سپیلنگ تو بتائے میں نے کہا بیٹا NIGHT کہتا ہے حضور میں نے نگت کے نہیں پوچھے نائٹ کے پوچھے یہ تھا آج کا حسب حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ